یہ تھا وہ مشنی بن حارثہ جو فروری 633 کے ایک روز مدینہ میں خلیفہ المسلمین ابوبکر کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسن بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسن کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسن نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسن کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسن بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسن بن حارثہ نے امیر المومنین ابوبکر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ نے کہا۔ تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مسن نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنی بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہر کل فارسیوں کو نینوا اور دستجرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدعے کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسہ کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ مجھ پر رحمت ہی رحمت ہونی، امیر المومنین نے کہا۔ لاریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہے۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟ امیر المومنین مسن نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں اور اب میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔
چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں، مسجدوں پر ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں، مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اب کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا خلیفہ رسول اللہ کے تم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابوبکر نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں اب کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المومنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابوبکر نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسن سے مخاطب ہوئے، اور تم مسن واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار آلہ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین مسن بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المومنین ابوبکر نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلا تمیم اور بنت مجا علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی خالد یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسن بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ نے خالد سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مسن ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ امیر المومنین نے خالد کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسن شب خون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد۔ خلیفہ نے کہا کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسن اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔
امیر المومنین۔ خالد نے کہا، مسن نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچی۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہاں امیر المومنین خالد نے کہا، فکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورت حال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسن نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسن نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسن کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی، اور دوسرے یہ کہ زرتشت مسن اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسن نے اب کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مشنی کی مدد کو پہنچیں، اور پیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھی ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر نے خالد کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے۔ پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ ہے تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورت حال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں۔ لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مسن بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسن کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیرو کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان در پردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد کی فوج میں صورت حال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد نے خلیفہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔
خالد نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابو بکر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد کے قاصد نے انہیں خالد کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المومنین، ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمرو کو لا۔ امیر المومنین نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قعقاع، امیر المومنین نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے۔ تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم، آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ تمام مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقد اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر نے صرف ایک آدمی عبد بن افل حمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد کے پاس بھیجنے پر دی۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر خالد کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے۔ چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر کی خلافت اس فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو واضح اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے خالد کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے۔ صرف ایک آدمی۔ قعقاع بن عمرو جب خالد کے پاس پہنچا تو خالد نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں، اور خلافت مجھے سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قعقاع نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مسن میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد تیرے رسول ہے۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا،